اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اور آپ سب کو انسان بنایا ہے اور اپنے خزانے کی سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ایمان سے نوازا ہے. ہم اس بات پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اللہ نے مجھے اور آپ سب کو آج جمعہ جیسے مبارک دن میں اپنے گھر بلایا، مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مسجد آنے کو، ہماری نمازوں کو، تلاوتوں کو، دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے. محترم حضرات، آج 20/6 دسمبر ہے. اس مہینے کے 5 دن باقی ہیں اور اس کے بعد یہ مہینہ ختم ہوگا. یوں تو سال میں اس کے علاوہ بھی 11 مہینے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس مہینہ کے ختم ہونے پر بہت کچھ بدل جاتا ہے جو اس کے علاوہ دوسرے مہینے کے ختم ہونے پر نہیں بدلتا. لیکن یہ مہینہ، یہ دن، یہ ہفتہ اور یہ سال جب ختم ہوتا ہے تب ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، تب ہمیں یہ ایک میسج اور سبق دیتا ہے کہ آج دن ختم ہو رہا ہے، آج ہفتہ ختم ہو رہا ہے، آج مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج سال ختم ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا جس دن تمہاری زندگی کی بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہر لمحہ زندگی کا، وقت کا، ہر گھنٹہ، زندگی کا ہر دن، زندگی کا ہر ہفتہ اور مہینہ، زندگی کا ہر سال ختم ہوتے اور جاتے جاتے ہمیں یہ سبق دے کر جاتا ہے، یہ آواز لگا کر جاتا ہے، یہ ندا صدا لگا کر کے جاتا ہے کہ آج ہم ختم ہو گئے، ایک دن تم کو بھی ختم ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم اور آپ صبح میں سو کر اٹھتے ہیں تو سو کر اٹھنے کی دعا جو ہمیں آقا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، وہ دعا پر بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں بھی یہ سبق پڑھایا گیا ہے. آقا نے یہ سبق پڑھایا. ہم اور آپ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں مارنے کے بعد. جب آدمی نیند میں چلا جاتا ہے، رات کو سو جاتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک طرح کی موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے. قرآن میں 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو آپ ہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو سونے کے بعد دوبارہ زندگی دیتے ہیں اور زندہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو سوئے تو سوئے رہ جاتے ہیں. ہمارا آپ دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں مارنے کے بعد، ہمیں موت دینے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو آپ یہ دعا پہ غور کریں تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی کا ہر دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے. ہمارے ساتھ سونے والے بہت سارے لوگ سوئے رہ جاتے ہیں، ان کو اٹھنے کا موقع نہیں ملتا، ان کو دوبارہ صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. ہمارے اور آپ کے بہت سارے جاننے والے لوگ ایسے ہیں جو رات کو بہت اچھے تھے، رات کو صحیح سلامت تھے، اچھے سے کھائے پیے، بیوی بچوں سے بات کیا، رات کے 11-12 بجے تک باہر کے دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے، اور اس کے بعد جب آ کر سوئے تو دوبارہ اٹھ نہ سکے. تو محترم حضرات، یہ زندگی کا ہر دن ہمارے لیے ایک نئی زندگی ہوتی ہے. لیکن
ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ موقع ہمیشہ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا، ایک ہفتہ آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری ہفتہ ہوگا، ایک جمعہ آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہوگا، ایک مہینہ آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہوگا، اور ایک سال آئے گا جو ہماری زندگی کا آخری سال ہوگا۔ یہ سبق لینے کی ضرورت ہے، اور یہ میسیج لینے کی ضرورت ہے، اور یہ پیغام لینے کی ضرورت ہے اس موقع سے، جب مہینے ختم ہو رہے ہوں اور سال بدل رہے ہوں۔ سال ختم ہو رہا ہے تو یہ گویا ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو رہا ہے۔ یہ کوئی خوشی کا وقت نہیں ہوتا ہے کہ آدمی جشن منائے۔ سال مکمل ہونے پر جشن منانے کا تصور اسلام نے نہیں دیا ہے، اسلام نے یہ نہیں پڑھایا ہے، اور اسلام نے یہ سبق نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام نے سال مکمل ہونے کے بعد جو دوسرا سال شروع ہو رہا ہے اس وقت میں یہ غور کرنے اور اپنا جائزہ لینے اور اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کیا کیا، وہ گزرے ہوئے سال ہمارے لیے اچھے تھے یا نہیں تھے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایسے موقع سے اس بارے میں ضرور سوچیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک مشہور اور معروف سورہ کی تلاوت کی ہے، آپ میں سے تقریباً ہر شخص کو وہ سورہ یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی صبح کی قسم کھائی ہے، کبھی شام کی قسم کھائی ہے، کبھی دن کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کی قسم کھائی ہے، کبھی فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ زمانے میں صبح شام بھی داخل ہیں، دن اور رات بھی داخل ہیں، دن اور ہفتہ مہینہ اور سال بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن ہاں، کچھ لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان میں نہیں رہیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ ایمان کن لوگوں پر؟ ایمان اللہ پر، ایمان اللہ کے فرشتوں پر، ایمان اللہ کی کتابوں پر، ایمان اللہ کے رسولوں پر، ایمان آخرت کے دن پر، ایمان تقدیر پر، ایمان مرنے کے بعد کی زندگی پر، ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات، اللہ نے کہا کہ وہ نیک عمل کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق پر جمے رہنے کی تلقین کرے، تاکید کرے، اور صبر پر رہنے کی تاکید کرے، اور صبر کرنے کی تلقین کرے۔ تو آپ اس سورہ میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے، اور انسان کو اس کی زندگی کی اہمیت کی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے۔ بہت سے خوش نصیب لوگ ہیں جو اس اشارے کو سمجھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ایک موقع سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو، اس کی قدر کرو۔ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو، نمبر 1 بتایا جوانی کی قدر کر لو، جوانی کی غنیمت کو سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ جوانی میں آدمی بہت سے کام جو کر سکتا ہے بڑھاپا آنے کے بعد نہیں کر سکتا ہے، تو جوانی کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد کہا بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ صحت، ہم اور آپ کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، آدمی جب بیمار پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے جاننے پہچاننے والے لوگوں میں بہت سے لوگ ہوں گے 2-2 3-3 سال سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ ہر چیز کے لیے دوسرے کے محتاج ہیں۔ جا کے ان سے پوچھیں صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا دنیا میں صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو، اس کو غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد کہا مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجگی آنے سے پہلے۔
فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے، محتاج ہونے سے پہلے اللہ نے جو مالداری دی ہے اس مالداری کو غنیمت سمجھو۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ہمارے سماج اور معاشرے میں ملیں گے جو کسی زمانے میں علاقے کے سب سے بڑے رئیس اور مالدار ہوا کرتے تھے، آج آپ دیکھیں یا تو وہ خود شخص یا اس کی اولاد کی کیا حالت ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کبھی بہت غریب تھے، آج امیروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کل ملا کر آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ تم محتاجگی آنے سے پہلے، غریبی آنے سے پہلے، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ اور پھر فرمایا کہ مشغول ہونے سے پہلے، بیزی ہونے سے پہلے تم فرصت کو غنیمت جانو، فرصت کو غنیمت جانو۔ ایک موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں، اکثر لوگ غفلت کے شکار ہیں۔ اور وہ دو نعمت کیا ہے؟ ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، صحت اور فراغت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اگر آپ سے آپ کا بندہ کوئی ایک نعمت مانگنا چاہے تو اسے کیا مانگنا چاہیے؟ آپ کی کون سی نعمت مانگنی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مجھ سے صحت مانگنی چاہیے، صحت۔ تو صحت اتنی بڑی دولت ہے۔ یہاں پر فرصت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب آدمی فرصت میں رہتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا، اور جب مشغول ہو جاتا ہے، بیزی ہو جاتا ہے تو اس کی مصروفیت اس کو بہت سارے حقوق ادا کرنے سے روک دیتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ فرمایا آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے زندگی کی قدر کر لو۔ آدمی زندگی میں قدر نہیں کرتا۔ قرآن آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے ظالموں، بڑے بڑے مجرموں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتیں گے اور اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ اب تباہی بربادی یقینی ہے، تب جا کر وہ اللہ سے وہاں درخواست کریں گے کہ اللہ بس ایک بار مجھے دنیا میں جانے کا موقع دے دیجئے، ایک مہلت دے دیجئے، ہم دنیا میں جا کر کے خوب نیکیاں کمائیں گے، خوب اچھے کام کریں گے۔ جب زندگی ہے تب یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، جب زندگی ہے تب یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن مرنے کے بعد آدمی یہ تمنا کرے گا، یہ آرزو کرے گا، یہ خواہش کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرے گا۔ لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ درخواست قبول ہونے والی نہیں ہے، اور کسی کو دوبارہ اس دنیا میں آنے کا موقع اور آنے کی مہلت اللہ کی طرف سے نہیں دی جائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں میں جو چیزیں ہیں، نمبر 1 جوانی، نمبر 2 صحت، نمبر 3 مالداری، نمبر 4 فرصت اور نمبر 5 پہ زندگی۔ ان 5 چیزوں کی قدر کرنے اور اس کو غنیمت سمجھنے کا حکم آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ زندگی کا ہر دن جو گزر رہا ہے، زندگی کا ہر ہفتہ جو گزر رہا ہے، زندگی کا ہر مہینہ جو ختم ہو رہا ہے، زندگی کا ہر سال جو ختم ہو رہا ہے، وہ دراصل ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اور جب زندگی ختم ہو رہی ہو تو یہ زندگی ختم ہونے پر خوشی منانا اور جشن منانے کی بھلا اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ آدمی جشن خوشی کے موقع سے مناتا ہے، کسی چیز کے ختم ہو جانے پر خوشی نہیں منائی جاتی۔ میں آپ کو دراصل سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ اب ختم ہونے کے قریب ہے اور تقریباً 5 دن باقی ہیں۔ جب یہ مہینہ ختم ہوگا 2026 کی ابتدا ہوگی، اور پھر نئے سال کے نام سے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں طرح طرح کی بےہودگیاں دیکھنے میں نظر آئیں گی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایسے موقع سے، ایک نئے سال کے موقع سے ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اس تعلق سے ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس پر توجہ دینا اور اس کی طرف نظر کرنا اور اس کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نئے سال منانے کا جو تصور آیا، یہ نئے سال منانے کی جو ابتدا ہوئی، یہ کہاں سے ہوئی اور کیسے ہوئی، اس تعلق سے مختصر طور پر 2-3 باتیں آپ کو جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات، برطانیہ کی رائل نیوی علاقے کے نوجوانوں کی زندگی کا اکثر حصہ سمندر میں جہازوں میں گزرتا تھا۔ تو وہ لوگ سمندر کے سفر سے بیزار ہو کر سال میں کئی مرتبہ اپنے خوش طبعی کے لیے
اور سفر کے مزہ کو بدلنے کے لیے ناچ گانے کا انتظام کیا کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کیا کرتے تھے، شراب نوشی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ 30 دسمبر کی رات کو جو بڑے بڑے اسٹاف تھے وہ سب لوگ جمع ہوئے جہاز کے ایک بڑے ہال میں، اور ہال کو سجایا گیا، شراب کا انتظام کیا گیا، ناچ گانے کے سارے انتظامات کیے گئے، اور پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے ان لوگوں نے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی دینا شروع کیا اور ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ لوگوں کو بڑا اچھا لگا۔ پھر جب اگلا سال آیا تو سپتمبر اکتوبر کے مہینے سے ہی لوگ انتظار کرنے لگے کہ 31 دسمبر کی رات کب آئے گی، اور پھر جہاز کے جو جونیئر افسر تھے انہوں نے اپنے بڑے سینئر افسروں سے ایک درخواست کی، اور درخواست میں یہ بات رکھی کہ ہم لوگ پورے سال اس طرح سفر میں مصروف رہتے ہیں، گھر سے دور رہتے ہیں، کم سے کم آپ 31 دسمبر کی رات میں سمندر کنارے سے عورتوں کو لانے کی اجازت دیجیے۔ تو بڑے افسروں نے اپنے چھوٹے جونیئر افسروں کی یہ درخواست قبول کر کے ان لوگوں کو اجازت دے دی، اور پھر سمندر کے کنارے کے علاقے سے بڑی تعداد میں فاحشہ عورتوں کو جہاز میں ایک رات کے لیے بلایا گیا، اور پھر اس کے بعد ناچ گانے کا ایسا دور شروع ہوا کہ جتنے بھی لوگ تھے اس سے بہت متاثر ہوئے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ جشن منانے کا رواج دنیا میں اس طرح پھیل گیا کہ آج پوری دنیا اس جشن منانے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ غیر لوگ اگر جشن مناتے ہیں، نئے سال کے آنے پر ناچ گانے کرتے ہیں، نئے سال کے آنے پر کیک کاٹتے ہیں، تو اس پر ہم اور آپ زیادہ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسلام کے ماننے والے، خود کو مسلمان کہنے والے لوگ اس طرح کے بیہودہ حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے ناچ گانے کی محفل میں شریک ہونے لگتے ہیں، اور مسلم ممالک جو دین اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب وہ لوگ اس دن کو باضابطہ اہتمام کے ساتھ منانا شروع کرتے ہیں، تب سوال پیدا ہونا ضروری ہے، اور اعتراض کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ بتلانا ضروری ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوگا کہ آج اب پوری دنیا میں خصوصی طور پر عیسائی دنیا باضابطہ 1 جنوری کو عید کے طور پر، تہوار کے طور پر مناتی ہے۔ اس کو دیکھا دیکھی یہودی بھی مناتے ہیں، اور اب مسلمان بھی اس کو تہوار سمجھ کر نئے سال کو منانا شروع کر دیے ہیں۔ آپ اس دن اپنے گلیوں میں نکلیں، آپ سڑکوں پہ جائیں، مسلم محلے میں جائیں، تو آپ دیکھیں گے اکثر بچے آپ کو نئے نئے کپڑے پہن کر کے گھومتے پھرتے ملیں گے۔ نیا کپڑا پہننا یہ گویا عید سمجھ کر کے پہنتے ہیں، اور آپ کو تعجب ہونا چاہیے، اور واقعی تعجب کی بات ہے۔ ایک شخص جس کو اولاد نہیں ہو رہے تھے، وہ اولاد سے محروم تھا، اس نے ایک بچہ کو لے کر پالا، اور تقریباً وہ بچہ 13-14 سال کا ہو گیا، تو اس نے 1 جنوری کے موقع سے، نئے سال کے موقع سے اپنے اس منہ بولے ماں باپ سے نیا کپڑے کا مطالبہ کیا، اور کسی وجہ سے وہ ماں باپ اس 1 جنوری کو اس بچے کو نئے کپڑے نہیں دلا سکے۔ کڑپے کا واقعہ ہے، وہ بچہ اس دن پھانسی لگا کر کے مر گیا۔ ہماری نسل کہاں جا رہی ہے؟ ہماری جنریشن کہاں جا رہی ہے؟ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے؟ ہم اس بچے کو یہ نہیں سمجھا پائے، ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھا پائے کہ نیا سال کوئی عید کا دن نہیں ہے، نیا سال تہوار کا دن نہیں ہے۔ نئے سال کے موقع سے 1 جنوری کو نیا کپڑا پہننا یہ ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے، ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا ہے، ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہم اس کو سمجھانے میں ناکام ہو گئے، ہم جیسا لوگوں کو دیکھتے گئے، ہم اس پر عمل کرتے گئے، ہمارے بچے کچھ سے کچھ سمجھتے گئے، اور پھر بچوں کو لگنے لگا کہ یہ تو عید کا دن ہے، اور آج کے دن نیا کپڑا پہننا ہے۔ پورے محلے میں بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جب اس کو وہ نیا کپڑا نہیں ملا تو وہ بچہ اپنے آپ کو شرمندہ ہوا، اور شرمندہ میں اتنے غصے میں آ گیا کہ اس نے یہ غلط قدم اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے صرف 2 عید ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ایک تہوار ہوتا ہے، اور ہمارے لیے یہ عید ہے، یعنی عید الفطر، عید الاضحیٰ۔
دین اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کسی بھی تیسرے عید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ یہ دو ہی عید ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ نوجوان بچے اور ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، نیو جنریشن ہے، جو ابھی اسکول لائف گزار رہے ہیں، ان بچوں کو سمجھانے اور ان کو بتلانے کی ضرورت ہے۔ نئے سال کے موقع سے کیک کاٹنے کا بھی رواج بالکل عام ہوتا جا رہا ہے۔ عام اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ 31 دسمبر کے شام میں مغرب کے وقت میں اگر آپ ون ٹاؤن پر جا کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف برقع ہی برقع نظر آئے گا، کیونکہ کڑپا کے اکثر لوگ کویت میں، اکثر لوگ دبئی میں، اکثر لوگ سعودی میں، اکثر لوگ قطر میں رہتے ہیں اور وہاں سے پیسہ بھیجتے ہیں، تو گھر میں کیک لانے کے لیے مرد نہیں ہے تو عورتیں بازار کی ذمہ داری سنبھالے رکھتی ہیں۔ آپ کو ہر دکان پہ 2-2 3-3 4-4 برقعے والے کیک لیتے ہوئے ملیں گے۔ بھائی کیک کاٹنا کون سا دین کا حکم ہے؟ کیک کاٹنے کا حکم نہ قرآن نے دیا ہے، نہ شریعت نے دیا ہے، نہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تم کو کیک پسند ہے، کیک کھانا چاہتے ہو، آج کھا لو، 2 دن کے بعد کھاؤ، 5 دن کے بعد کھاؤ، ٹھیک 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کے بعد کیک کاٹنا، موم بتی جلانا، گانے بجانا، ڈانس کرنا، نیا کپڑا پہننا، اس کی اجازت بھلا اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام ایسے کسی بھی بےہودہ چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام صرف ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے جو انسان کے لیے دنیا میں یا آخرت میں مفید ہو، نفع دینے والی چیز ہو۔ یہ کیک کاٹنے سے کسی کو نفع ہونے والا نہیں ہے۔ آج ہمیں اپنے گھر میں بھی، اگر ہمارے آپ کے گھر میں اگر بچہ کیک لانے کے لیے بچہ ہے، وہ بچہ کو معلوم اسکول میں دوسرے دوست یار اس کو بولتے رہتے ہیں۔ ہمارے بچے اسکول میں کس طرح کے بچوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، ہم اور آپ 100% یقین کے ساتھ نہ جانتے ہیں نہ ہم بول سکتے ہیں۔ ہر طرح کے بچے رہتے جن کے گھر میں کیک کاٹا جاتا، جن کے گھر میں ناچ گانے ہوتے، گانے بجائے جاتے، ڈانس کیے جاتے، نئے کپڑے پہنے جاتے۔ وہ بچہ دوسرے بچہ کو بولتا ہے، وہ بچہ آ کے ہم سے ہمارے گھر میں مطالبہ کرتا ہے۔ اس وقت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ 1 جنوری کیک کاٹنے کا دن نہیں ہے، یہ 1 جنوری کوئی جشن منانے کا دن نہیں ہے، یہ 1 جنوری کوئی عید منانے، تہوار منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقت ہے کہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ جو سال گزر گیا بیٹا، 1 سال ختم ہو گیا زندگی میں۔ اگر اللہ نے 70 سال لکھا تھا، اب 1 سال کم ہو گیا تو زندگی کم ہو گئی ہے۔ بھلا زندگی کم ہونے پر کوئی خوشی کیسے منا سکتا ہے اور نیا کپڑا کیسے پہن سکتا ہے؟ اپنے بچوں کو سمجھائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اور اس دن کوشش کیجئے کہ عام طور پہ ہمارے بچے محلے میں ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہ جائیں، وہ گھر میں رہیں۔ بچہ جب باہر جائے گا، کسی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھے گا، اس کے اندر بھی نئے کپڑے پہننے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ بچے دوسرے کو دیکھ کر کے ہی سیکھتے ہیں، لہٰذا ایسے موقع سے ہمارے بچوں پر نگرانی، ہمارے بچوں کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ہمارے اوپر بڑھ جاتی ہے۔ اور جن کے بچے بڑے ہیں، جو بائک چلانا جانتے ہیں، 13-14 سال کے بچے، 17-18 سال کے بچے، 20 پر 5 سال سے پہلے جن کے گھر میں بچے ہیں، 31 دسمبر کی رات میں ہرگز اپنے بچے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ آج کے دور میں بیٹی کی طرح حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بیٹوں کی۔ پتہ نہیں ہمارے بیٹے کا کیسا دوست باہر مل جائے جو اس کے مستقبل، اس کے فیوچر کو خراب کر سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے۔ آج بہت سارے 11-12 سال کے بچے نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، نشہ خوری کرنے لگے ہیں، ایک پر سے ایک نشہ کی چیزیں 13-14 سال کے بچے کو معلوم نہیں، یہاں بڑے عمر کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی بچہ ہمارے بچے کا دوست بن جائے تو بتائیے ہمارے بچے کا فیوچر کیا ہوگا؟ ایسے موقع سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی طرح اپنے بیٹوں کی بھی فکر کریں، اس کو باہر کے غلط صحبتوں سے، غلط دوستوں سے، غلط لوگوں سے بچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ وہ بچہ ہے، وہ ابھی اپنا صحیح، اپنا غلط، اپنا فائدہ، اپنا نقصان نہیں سمجھتا ہے، لیکن ہم ایک زندگی گزار چکے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں ہمارے بیٹے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ لہٰذا میں صرف آپ کو یہ بتلانا اور یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ایسے موقع سے جشن منانے کے بجائے
بجائے ایسے موقع سے ناچنے گانے کے بجائے، ایسے موقع سے نئے کپڑے پہننے کے بجائے، ایسے موقع سے کیک کاٹنے کے بجائے ہم اپنا جائزہ لیں، اکیلے میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنا محاسبہ کریں۔ 2020 پر 5 ختم ہو گیا، پورے سال میں ہم نے اچھے کام کتنے کیے، برے کام کتنے کیے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے والا کام کتنے کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کتنے کیے، ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، کتنے لوگوں کا حق مارا، کتنے لوگوں کو پریشان کیا، کتنے لوگوں کی غیبت کی، کتنے لوگوں کو ہم نے ناجائز طور پر ستایا۔ یہ بیٹھ کر کے سوچنے اور جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہوا ہو تو اللہ سے معافی مانگیے۔ جو اللہ آپ کو 2026 کی نئی زندگی دے رہا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ 2025 میں ہم کو موت دے دے، لیکن اللہ نے ہم کو زندہ رکھا، 2026 کی زندگی ہم کو عطا کی ہے، تو اس اللہ کے سامنے ہم روئیں، گر گرائیں، اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جو گناہ ہو گیا اسے معاف کر دے۔ اب ہم ارادہ کرتے ہیں، اب ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، اس سال میں انشاءاللہ ہم اچھے کام کریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کا برا نہیں سوچیں گے، کسی کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ یہ ارادہ کریں، خدا کی قسم اگر آپ ارادہ کریں گے تو اللہ صرف ارادہ پر آپ کو وہ کام کرنے کا اجر و ثواب دے گا۔ اچھی نیت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آدمی اچھی نیت کرتا ہے، اچھا ارادہ کرتا ہے، تو وہ کام وہ کرے یا نہ کرے، اس کے نیت کی وجہ سے اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ تو جو غلطی ہوئی ہو اس کی معافی، آنے والے سال کے لیے اچھی نیت، اچھے ارادے، اچھے عزم۔ اس کے بعد اگر ہماری غلطی کوئی ایسی ہے، گناہ کوئی ایسا ہے جس سے کسی انسان کا حق مارا گیا ہو، انسان کے ساتھ زیادتی ہو، تو ابھی موقع ہے اس سے ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ فلاں موقع سے ہم نے آپ کو غلط کہہ دیا، ہم کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجئے۔ آج یہ معافی مانگنے کا دو جملہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ چھوٹی سی بات ہماری زبان سے نہیں نکلتی ہے، اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ہمارے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، گھر ٹوٹ رہا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، ماں باپ اولاد سے جدا ہو رہے ہیں، دوست یار ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ چھوٹی سی بات، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کو معاف کر دیجیے، ہم کو بولنا نہیں آتا۔ معافی مانگنے کا مزاج بنائیے۔ جو آدمی معافی مانگنے کا مزاج بناتا ہے، جھکتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتا ہے۔ تو معافی مانگنے کا مزاج، اگر کسی کا دل دکھا دیا ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دی ہو، ہم لوگ انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں۔ انسان فرشتے میں یہی فرق ہے، فرشتے غلطیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگنے کا مزاج بنا لے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ بھی اس کو معاف کر دیجئے، یہ سوچ کر کہ اگر ہم اس کو معاف کریں گے تو اوپر والا ہم کو معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں سے جو باتیں عمل کی ہے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔